مکافات عمل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی، یعنی اگر کوئی انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اس کی اپنی اولاد بھی اس کے حق میں فرما بردار ہوگی۔ کچھ ایکسیپشن کہیں کہیں آ جاتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ایک مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے۔ جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرے گی۔ یعنی یہ وہی مکافات عمل کی طرف اشارہ ہے، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو جملہ عرض کیا تھا باپ والے، اس کے اندر کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہ کہانی ہے جسے آپ لوگ تحریر کرتے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی۔ تو یہ جو ہے یہ مکافات عمل ہے، یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہرحال اگر اپنا اس کو بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اس لحاظ سے نیکی کرے۔ جب بھی پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے، اللہ کے دو فرشتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ خدایا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اپنی عصمت کی قسم ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے خدایا والدین کے نافرمانی کرنے والے کو اپنے غضب کے سبب ہلاک کر دے۔ تو فرشتوں کی دعائیں تو سب مستجاب ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ کہ فرشتوں کی دعائیں اور بد دعائیں ان افراد کے لیے ہوتی ہیں جو والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا، اور جو برائی کر رہے ہو یا نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے تک بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تنگ دستی اور فقر کا بھی سبب بنتی ہے انسان کو ذلت اور پریشانی، یعنی مال میں کبھی کبھی کمی کا بھی سبب ہے۔ انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن اگلی نشستوں میں کہ جو دنیاوی اثرات ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے وہ کیا ہیں، اور ان کے ساتھ نافرمانی کی جائے تو دنیاوی طور پر، اخروی تو چھوڑیے، دنیاوی طور پر کون کون سی اس کو مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی اگر وہ والدین کے نافرمان ہیں۔ علامہ مجلسی نے جس جگہ تمام والدین کے حقوق وغیرہ کی روایت نقل کی ہیں، نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ واقعتاً والدین کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یعنی جو ابھی آپ ظاہر ہے ابھی تو ہم نے حقوق شروع بھی نہیں کیے، 80 کے قریب حقوق ہیں، شاید آج 6 7 8 ہی آ پائیں، لیکن بہرحال اگلی نشستوں میں ان کو پورا کریں گے۔ علامہ مجلسی نے بھی اعتراف کیا کہ واقعتاً بہت مشکل کام ہے والدین کے ان حقوق کو ادا کرنا۔ تو 40 حقوق والدین کے تو دنیاوی زندگی سے مربوط ہیں ان 80 میں سے، اور جو اگلے 40 حقوق ہیں وہ اخروی زندگی سے مربوط ہیں، یعنی 40 دنیا کے اعتبار سے ہیں، 40 آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ 40 جو ہیں ان میں سے 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے قلب پر ہیں، دل کے اوپر بھی والدین کے آپ کے حقوق ہیں، وہ بھی آگے چل کر تذکرہ ہوں گے، اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کی زبان کے اوپر ہیں، زبان پر، اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے مال پر ہیں، اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے جسم پر ہیں۔ زبان کے لحاظ سے الگ ہے لیکن اور دیگر اعضاء و جوارح کے لحاظ سے 10 حقوق الگ ہیں۔